صفحہ نمبر 243 آیت نمبر 15۔ صفحہ نمبر 243 آیت نمبر 15۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَلْقَى، اور گاڑ دیے یا ڈال دیے، نکلا امیر حمزہ؟ وَأَلْقَى، اور ڈال دیے، فی الارض، زمین میں، رواسیا، پہاڑ یا بوجھ، ان تمیدہ، کہ نہ وہ جھک جائیں، بکم، تم کو لے کر، ساتھ تمہارے، وانہار، اور نہریں، وسبلا، اور راستے، لعلہم، تاکہ تم تہتدون، راہ حاصل کرو، وعلامات، اور نشانیاں، وبالنجم، اور سات ستاروں کے، ہم وہ، یہتدون، راہ حاصل کرتے ہیں۔ افمن، کیا پس وہ شخص، افمن، کیا پس وہ، یخلق، وہ جو پیدا کرتا ہے، کمن، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے، لا یخلق، جو پیدا نہیں کرتا۔ افلا، کیا پس نہیں، تذکرون، تم سوچتے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا، اور اگر تم شمار کرو، وَإِن تَعُدُّوا، اور نہیں تم شمار کر سکتے، نہیں تم گن سکتے، نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها، اور نہیں تم اس کو شمار کر سکتے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا غفور الرحیم، البتہ بخشنے والا ہے، غفور ہے اور رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یعلم، وہ جانتا ہے، ما تسرون، جو تم چھپاتے ہو، وما تعلنون، اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ والذین، اور وہ لوگ جو، یدعون، وہ پکارتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، لا یخلقون، نہیں وہ پیدا کرتے، شیئا، کچھ بھی، وہم، اور وہ، یخلقون، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اموات، مردے ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں ہیں، وما یشعرون، اور نہیں وہ شعور رکھتے، ایانا، کب، یبعثون، وہ اٹھائے جائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ النحل ہم پڑھ رہے ہیں۔ پیچھے ہم نے اس سے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد انسان کو اس کی اوقات یاد دلائی کہ تو پیدا کیسے ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا کہ میں نے تیرے لیے چوپایوں کو پیدا کیا، تیرے لیے، تاکہ تو ان کو کھائے، ان سے منافع حاصل کرے، ان سے اپنے جو لباس وہ بنا سکے اس کی اون سے، اور پھر اس کے اندر فرمایا تمہارے لیے ایک جمال ہے، زینت ہے ان کی، ایک خوبصورتی ہے، تمہارا ایک فخر ہے، وہ تمہارے پاس مال و دولت ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ تمہارے کام کرتے ہیں، تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں، لے کر جاتے ہیں دوسرے شہروں کو۔ پھر فرمایا میں نے تمہارے لیے چارے کو، زمین میں سے غلے کو پیدا کیا، اور پھر فرمایا میں نے تمہارے لیے زیتون کو، کھجوروں کو، انگوروں کو، اور ہر قسم کے پھل پیدا کیے۔ پھر فرمایا انسان میں تمہارے لیے دن کو پیدا کیا کہ تو کام کا ہی کر سکے، پھر میں نے رات کو پیدا کیا تمہارے لیے تو آرام کر سکے، پھر سورج کو اور چاند کو تیرے لیے میں نے تابع کر دیا، اور پھر میں نے مختلف قسم کے زمین کے اندر میں نے باغات پھیلا دیے، اس کے رنگ الوان ہو، مختلف رنگ ہیں ان کے، بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں۔ پھر میں نے تمہارے لیے سورہ اپنا دریا کو مسخر کر دیا تاکہ تم اس میں سے مچھلی کھاؤ۔ مچھلی، دریا کا پانی کتنا کڑوا ہے، زبان پہ ایسا رکھ نہیں سکتا، اس کو استعمال کر نہیں سکتا، لیکن جب اللہ کا حکم آتا ہے کہ وہی دریا، سمندر کا پانی نمکین ہوتا ہے،
لیکن جب وہ اللہ کے حکم سے بخارات بنتے ہیں، اٹھتا ہے، جاتا ہے، پھر برستا ہے زمینوں کے اوپر، وہی پانی اللہ میٹھا بناتا ہے اس کو، یہ اس کی قدرت ہے۔ اور وہ سمندر کی وہ مچھلی، وہ جو سمندر کے اندر ہوتی ہے، پانی کتنا کڑوا ہے، لیکن جب تم اس کو کھاتے ہو، اس کا وہ کڑواہٹ اس کے اندر نہیں ہوتی، اس کا ایک لہر بڑے خوب، اس کا ذائقہ ایک کتنا بہت ہی اچھا ذائقہ ہوتا ہے، اس کے اندر وہ اثر نہیں ہوتا سمندر کا کہ تم اس کو کھا ہی نہ سکو۔ اللہ نے فرمایا، اللہ بار بار یہ چیزیں کیا ہے، یہ میں تمہارے لیے کیوں بنا دی؟ یہ زمین، سورہ سے اللہ بار بتا رہا ہے، یہ تمہارے لیے انسان میں نے بنائی ہے، اس لیے یہ چیزیں میں نے تیرے لیے بنائی اور تو میرے لیے ہے کہ تو نے میری عبادت کرنی ہے، تو نے مجھے اپنا معبود لا الہ الا اللہ، تو نے کلمہ پڑھا، اس کو تم نے قائم رہنا ہے۔ پھر آگے پھر اللہ بتا رہے ہیں وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، کہ گاڑ دیے زمین کے اوپر پہاڑوں کو، کہیں یہ جھک نہ جائے تم کو لے کر۔ جب اللہ زمین بنائی پانی کے اوپر، اس کو ٹھہرایا تو یہ ڈگمگانے لگی، جولنے لگی، تو اس کے اوپر اللہ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ دیکھو پہاڑوں کا سلسلہ، کہیں پہاڑ اتنے بلند پہاڑ ہیں، اس سلسلہ چلتا پہاڑوں کا، کہیں پہاڑ نیچے ہیں، کہیں زمین اوپر ہے، کہیں زمین ہموار ہے۔ اللہ نے ایک نظام بنا دیا انسان کے لیے، اور کہیں زلزلہ آتا ہے تو دیکھو وادی تہس نہس کر کے لا دیتا ہے وادیوں کو، لیکن اللہ نے انسان کے لیے رہنے کے لیے زمین کو، پہاڑ کو گاڑ دیا۔ جیسے ہم نے پیچھے حدیث پڑھی تھی کہ فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ زمین سے بھی، زمین جب ہلی پہاڑ کو گاڑ دیا گیا، فرشتوں نے صبح دیکھا کہ جب اگلے دن دیکھا کہ زمین کے اوپر پہاڑ اتنے بڑے گاڑ دیے گئے، بڑے حیران ہوئے، یا اللہ اس سے طاقتور کچھ ہے؟ فرمایا لوہا جو پہاڑوں کو اپنا کاٹ دیتا ہے۔ کہا یا اللہ اس سے زبردست؟ کہا آگ جو لوہے کو پکڑا دیتی ہے۔ کہا یا اللہ آگ سے زبردست کوئی چیز؟ کہا پانی جو آگ کو بجھا دیتا ہے۔ کہا یا اللہ آگ سے پانی سے زبردست کوئی چیز؟ کہا ہوا ہے جو انسان کو، جو پانی اس کو لے کر پانی کو اڑتی ہے، بڑی طاقتور ہے۔ اسی طرح ایک یہ پڑھی تھی ہم نے کہ اللہ اس سے فرمایا وہ صدقہ جو تم اس سال سے دے کو، اس سال کو پتہ چلتا وہ صدقہ بہت بہتر ہے۔ ایک اور جس کے اندر ہے یا اللہ پانی سے زیادہ، ہوا سے زیادہ کوئی طاقتور پانی ہوا سے، کہ اللہ نے فرمایا کہ آدمی وہ اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے آدمی۔ تو پوچھا یا رسول اللہ کیا آدمی سے طاقتور؟ فرمایا عورت، وہ مرد سے زیادہ طاقتور ہے، عورت طاقتور ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے یہ ٹوٹ جائے گی۔ طاقتور انسان، یعنی انسان کمزور، اس کے آگے جو بھی ہے معاملہ، اللہ نے ایک نظام بنا دیا ایسا، میں اس کو ایسے ہی استعمال کرنا ہے، اس سے فائدہ حاصل کرنا ہے، اس کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اس میں اگر کوئی بری بات ہے اس میں اچھی بات بھی ہوگی، تم اچھی بات کو دیکھو، اچھی بات کیا ہے، بری بات کو چھوڑ دو، اس لیے تمہیں اس کو لے کر چلنا ہے۔ فرمایا وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارٌ، اور نہریں دیکھو نہر کہاں سے نکلتی ہے، کیسے چلتی ہے، ایسے بل کھاتی چلی جاتی ہے نہر، پورے تمہارے ملک کو، تمہاری کھیتیوں کو سیراب کرتی ہے۔ اس کا کہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، اور وہ چلتی ایسے ہی چل رہی ہے، اللہ کا نظام چل رہا ہے اس سلسلہ۔ وہ سبل اور راستے، نہر کے ساتھ ساتھ پہلے لوگ جو دریا تھے اس کے ساتھ ساتھ ان کے اپنا شہر ہوتے تھے، وہ راستے بنتے ساتھ ساتھ، وہ قدرتی راستے ہوتے تھے، ٹیلے چلتے تھے ساتھ ساتھ۔ فرمایا سبل اور راستے لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ حاصل کر سکو، راہ پا سکو۔ اگر یہ میدان چٹیل میدان ہو جائے تو انسان کو کیا پتا کدھر جانا کدھر نہیں آنا، انسان ڈھونڈ نہیں سکتا، اپنے گھر واپس آ سکتے۔ جیسے صحرا کے اندر جب دیکھا، آپ سنتے بھی آئے پڑھتے بھی آ رہے ہیں کہ صحرا کے جب انسان گم ہو جاتا ہے نا، وہ راہ پہ نہیں چل سکتا۔ اگر اس کو ستاروں کا علم ہے، کوئی بہت زیادہ وہ صحرائی کیڑا ہے، وہ پہنچ جائے گا، لیکن عام آدمی کیونکہ صحرا ایک جیسا ہی ہے سارا، اس میں اگر ایک ٹیلا بنا ہے کچھ دیر بعد آتی وہ ٹیلا ختم ہو جاتا ہے، ایک ٹیلا نئی جگہ بن جاتا ہے۔ اللہ نے نظام ہے فرمایا تاکہ تم راہ حاصل کر سکو۔ وعلامات، اور نشانیاں، مختلف عمارات ہیں، کسی جگہ پہاڑ ہیں، کسی جگہ بڑے بڑے دریا آ گیا، سمندر آ گیا، نہر کے کنارے آ گئے، شہر آ گیا، درخت آ گئے، اونچے مکان آ گئے، یعنی اونچے اونچے یہ سارے پلازے آ گئے۔ وہ اللہ نشانیاں رکھ دی، ان نشانیوں سے تم اپنے گھروں کو پہنچ جاتے ہو۔ اگر وہ نشانیاں نہ ہو تم کیسے پہنچ سکو؟ اللہ نے تمہارے لیے وَبِالنَّجْمِ، اور ستارے، ہم یہتدون، تم راہ پاتے ہو۔ یعنی ستارے، جیسے کوئی انسان صرف سمندر میں سفر کرتے ہیں تو قطب نما ایک آلہ ہے جو ہر جہاز میں ایک نصب ہے،
اس کے ذریعے وہ اپنا تعین کرتے ہیں راستے کا کدھر ہے. اور جو قطب نما ہمیشہ وہ جو شمالی قطبی ستارہ ہے اس کی طرف عین شمال تک جھکتا ہے، پھر اسی کی طرف دیکھو نشان لگتے ہیں قطب کے، اس کے اندر نشان لگاتے ہیں کہ ہم نے کدھر جانا کدھر نہیں جانا. اللہ نے نظام بنا دیا. وہ اپنے ستاروں کے ساتھ تم راہ اختیار کرتے ہو کدھر رات کے اندر کہاں جانا ہے، تمہاری منزل کس طرف ہے، ستارہ اس طرف ہے. جن کو پتہ ہے وہ چلتے ہیں. آج سے پہلے کچھ عرصہ پہلے لوگ ایسے چلتے تھے ستاروں کے ذریعے راستہ تلاش کرتے تھے. یہ ستارے راستہ تلاش کرنے کے لیے ہیں. فرمایا جیسے میں نے بتایا تھا حدیث ابو قتادہ کے وہ اپنا تابعی ہیں، وہ کہتے تھے یہ ستارے سورج کی زینت ہیں، اور چاند سورج ستارے سورج کی اپنا آسمانوں کی زینت ہیں، اور یہ فرشتوں شیطانوں کو ماننے کے لیے ہیں، اور یہ راہ حاصل کرنے کے لیے ہیں. ان کا یہ فائدہ ہے. فرمایا جس نے ان ستاروں سے علم غیب کی وہ باتیں جاننے کی کوشش کی جن کو جان نہیں سکتا، فرمایا اس نے اپنا ایمان تباہ کر لیا، اس نے وقت ضائع کر لیا، اس نے اپنے آپ کو برباد کر کے رکھ لیا. یعنی یہ چیزیں تمہارے تابع ہیں، تم نے ان سے اللہ تمہارے ان سے فائدہ حاصل کرنا ہے، راہ حاصل کرنی ہے، روشنی حاصل کرنی ہے، تمہارے استعمال کے لیے ہے. تم ان کو مشکل کشا مان لو. یہ فرمایا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بعض لوگ ستاروں کو دیکھ کر کافر ہو جاتے ہیں، بعض ان کو باتیں کرتے ہیں یا آج بارش ہوگی فلاں ستارہ ادھر جائے گا بارش ہو جائے گی، فرمایا کافر ہو جاتا ہے. بارش اللہ برساتا ہے. یعنی ان کی یہ تمہارے تابع ہیں. افمن یخلق، کیا پس وہ جو پیدا کرتا ہے، کمن لا یخلق، مانند اس شخص کو پیدا نہیں کرتا. فرمایا برابر ہو سکتے ہیں اللہ پیدا کرنے والا ان چیزوں کو، اسے اتنا کچھ تمہارے لیے اللہ سب کچھ گنا کے کہتا ہے. مثال کیا دی، افمن، من، جو من کا لفظ ہے عربی کے اندر وہ بولا جاتا ہے عقل والے کے لیے، جس میں عقل ہو، جیسے فرشتے ہیں، جن، انسان کے لیے من کا لفظ بولا جاتا ہے. اور جو عقل والے نہیں ان کے ماں کا لفظ بولا جاتا ہے. ادھر من کہ جس نے پیدا کیا. اور ہمارے دو دوسرے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ جو قرآن پاک کی آیات ہیں یہ اتری ہیں، جو جتنی آیات اتری ہیں، یہ جو مورتیاں پتھر کی انہوں نے وہ بنا رکھے تھے یہ ان کے لیے اتری ہیں. ان کا بزرگوں سے کیا تعلق، بزرگوں کے بارے میں ان کا کیا معاملہ، یہ بزرگوں کے بارے میں ہے ہی نہیں، آیت اتری نہیں. وہ لوگ اپنے جو لوگ ہیں ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ آیات اتری ہیں، یہ پتھر کی مورتیاں تھیں. اگر پتھر کی مورتیاں تھیں تو اللہ من کا لفظ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہم یخلق، وہ جو ان کے عقیدے تھے کہ یہ جو بت ہیں، جیسے سورہ نوح کے اندر آتا ہے ود، نصر، یعوس، یعوق، وہ بڑے بڑے بزرگ تھے لوگوں کے، انہوں نے ان کی پہلے مورتیاں بنا لی، ان کے عبادت شروع کر دی، ان سے وسیلے کے مانگنا شروع کر دیا. فرمایا یہ کفر تم کر رہے ہو، کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا افلا تذکرون، تم کو پتہ نہیں چلتا، تم کو سمجھ نہیں لگتی، غور و فکر تو کرو. جو وہ اللہ اور جس نے کچھ پہلے برابر ہو سکتے ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها، تم ان کو گن نہیں سکتے. اپنے جسم پہ دیکھ لو، گننا شروع کر لو، اللہ تمہارے کیا کہ نعمتیں پیدا کر دی ہیں. پھر اس کے علاوہ تمہارے بہن بھائی ہیں، تمہارے بیوی بچی ہیں، تمہارے گھر بار ہیں، تمہارا کاروبار ہے، اللہ نے اتنی نعمتیں دی، تمہاری گاڑیاں ہیں، تمہارے اندر بینک بیلنس ہے، تمہارے جتنا اللہ تمہارے دوست احباب اچھے، اور اللہ نے علم دے دیا. ہمیں تم شمار کر سکتے، لا تحصوها، تم ان کو شمار نہیں کر سکتے. ان اللہ لغفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، ما تسرون وما تعلنون، جو تم ظاہر کرتے چھپاتے. اللہ کو پتا تمہاری نیت کیا ہے، تمہارا ذہن کیسا ہے، تمہارا دل کیسا ہے. جی ہم ان کو پکارتے نہیں ہیں، ہم تو ان کو بس یہ تو اللہ کے بزرگ ہیں، یہ تو پہنچی ہوئی شخصیتیں ہیں، ہم بس ان کے ذریعے دعا کرتے ہیں، ان کے ذریعے. ہمارا تو ان کا پکانے مقصد ہے ہی نہیں. اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں تمہارے اندر کی بات کو کیا ہے، تم کس نظریے سے ان کو پکارتے ہو، تمہارا عقیدہ کیا ہے، تمہارا ذہن کیا، اللہ جانتا ہے. والذین، اور وہ لوگ جو یدعون، وہ پکارتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں. اب پیدا کون ہوتا ہے؟ انسان پیدا ہوتا ہے، بزرگ پیدا ہوتا ہے، ولی پیدا ہوتا ہے، کتا پیدا ہوتا ہے، بڑا انسان ہی پیدا ہوتا ہے. کبھی بت جو پتھر کو پیدا ہوتا ہے وہ تراشا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے جن کو تم پکارتے ہو انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہے، زندہ نہیں ہے جن کو تم پکارتے ہو. وما یشعرون ایان یبعثون، وہ کب اٹھائے جن کو یہ بھی پتا. اب اٹھایا کس نے جانا ہے؟ بتوں نے اٹھایا جانا ہے، بت نے اٹھا رہی ہے، پتھر اٹھایا جا رہا ہے، اس میں جان ہی نہیں ہے. اٹھنا کس نے؟ انسان نے اٹھنا ہے.
ولی نے اٹھنا ہے، بزرگ نے اٹھنا ہے، جن کو تم پکارا اس نے اٹھنا ہے۔ فرمایا اموات، وہ مردہ ہیں، وہ چلے گئے دنیا کے اندر، وہ اللہ فرمایا وہ مردہ ہیں، غیر احیا، وہ زندہ نہیں ہے۔ ہم کہتے نہیں جی وہ زندہ ہے، اللہ کہتا نہیں زندہ، ہم کہتے زندہ ہے۔ ہم نے پوری کوشش کر دی، ٹیل لگا دیا ان کو زندہ کرنے کی، ان کو پکارنے کی، ان کو بلانے کی اپنی مدد کے لیے۔ وہ دنیا اور ہے، یہ دنیا اور ہے۔ تم کہاں سے آئے ہو اس دنیا میں؟ تمہیں پتہ ہے دنیا میں کیا ہے؟ جیسے ہمارے یہ مدنی قبرستان ہے ہمارے پاس، آپ دیکھتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، ایک قبر ہے، اب اس ایک قبر کے اندر وہ دفناتے رہتے ہیں، ایک آ گیا دوسرا اسی قبر کے اندر دفناتے۔ میں سوچ رہا تھا، میرے ذہن میں بات آ رہی تھی، اگر ایک کہتے ہیں جی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، یہ جنت کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، اب وہ جو گڑھا ہے قبر والا، اب اس کے اندر ایک بندہ جنتی آ گیا ہے، وہ اس کی قبر بن گئی، جنتی دفنا دیا گیا۔ اب دوسرا بندہ ہے، فرض کیا وہ جہنمی ہے، اب وہ بھی اسی قبر میں چلا گیا، اب کیا بنے گا ادھر؟ جنت ہوگی جہنم ہوگی، کیا معاملہ چلے گا؟ ایک جنتی ہے جہنمی ہے، جنتی ہے جہنمی ہے، ایسے معاملے قبر ادھر ہو رہا ہے۔ او اللہ کے بندے، وہ دنیا ہو رہا ہے، تو اس کا تصور نہیں نکال سکتا۔ تیرا جسم، تو اپنے جسم کو جلا دے، جہاں ماضی پھینک دے، اللہ نے تیری روح کو اکٹھا کرنا ہے، اس کو کھڑا کرنا ہے۔ وہ کیا کیسے اس کا جسم ہوگا، وہ کیسے جسامت ہوگی، وہ منظر کیا ہوگا، وہ نظام جتنا تجھے بتا دے گا اتنا تجھے پتا ہے، تو نے خود ہی قیاس کرنا شروع کر دیا۔ اللہ ہمارے امواتن، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، حاجروا، مشکل کشا اور داتا گنج بخش، فرمایا امواتن، وہ مردے ہیں، غیر احیا، زندہ نہیں ہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، اور سب سے بڑی کمزوری ان کی، ان کو پتہ نہیں کب اٹھائے جائیں گے۔ یعنی یہ انسان ہیں جن کو تم غلط، تمہارا عقیدہ ہے، تمہارا نظریہ غلط ہے، یہ بت ہیں، پتھر کے بنے ہوئے ہیں، یہ ان کو پکارتے تھے اور یہ ہمارے بارے ایتے فٹ کرتے ہیں۔ نہیں نہیں، یہ جو قرآن پاک کی آیات ہیں یہ زندوں کے لیے ہیں، یہ قرآن زندوں کے لیے ہے، وہ زندوں کے بارے میں خبریں دیتا ہے۔ ایان یبعثون، کہ تم اے لوگو ان کو پتہ نہیں کب اٹھائے جائیں گے، اس لیے اپنے ایک زندہ رب کو تم کو پکارو، اسی کو حاضر ہوا مشکل کشا مانو، یہی تمہارے اوپر فرض ہے، یہی تم نے میرے ساتھ اپنا وعدہ کیا لا الہ الا اللہ، اور تم نے اس کی وفا کرنی ہے، اس عہد کو جو تم نبھانا ہے، اور اس کا بدلہ میں تجھے کیا دوں گا؟ آخر میں جنت دوں گا، اپنی رضا دوں گا، اپنی محبت دوں گا۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اس نے زمین میں پہاڑوں کو گاڑ دیا، اس نے زمین میں پہاڑوں کو گاڑ دیا، أَن تَمِيدَ بِكُمْ، ان تمید بکم، یہ کہ تمہارے ساتھ وہ ہلے نہ، یہ کہ وہ تمہارے ساتھ ہی لینا، وَأَنْهَارًا، وَأَنْهَارًا، اور نہریں پیدا کی اس نے، اور نہریں پیدا کی اس نے، وَسُبُلًا، وَسُبُلًا، اور راستے بنائے، اور راستے بنائے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم رہنمائی لے سکو، تاکہ تم رہنمائی لے سکو، وعلامات، وعلامات، اور کئی دوسری علامتیں ہیں، اور کئی دوسری علامتیں ہیں، وبالنجم، وبالنجم، اور ستاروں کے ذریعے، اور ستاروں کے ذریعے، ہم یہتدون، ہم یہتدون، وہ راستہ معلوم کرتے ہیں، وہ راستہ معلوم کرتے ہیں۔ افمن یخلق، افمن یخلق، کیا پس جو پیدا کرتا ہے، کیا پس جو پیدا کرتا ہے، کمن، کمن، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے، لا یخلق، لا یخلق، جو پیدا نہیں کر سکتا، جو پیدا نہیں کر سکتا، افلا تذکرون، افلا تذکرون، بس وہ تم کیوں نہیں نصیحت حاصل کرتے، بس تم کیوں نہیں نصیحت حاصل کرتے، وَإِن تَعُدُّوا، وَإِن تَعُدُّوا، اور اگر تم شمار کرنا چاہو، اور اگر تم شمار کرنا چاہو، نعمت اللہ، نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی نعمتوں لا کو، تحصوها، لا تحصوها، تم ان کو شمار نہیں کر سکتے، تم ان کو شمار نہیں کر سکتے، ان اللہ لغفور الرحیم، ان اللہ لغفور رحیم، یقیناً اللہ تعالی معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، یقیناً اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، واللہ یعلم،
वल्लाहु यअलम, اور اللہ خوب جانتا ہے और अल्लाह खूब जानता है ما تسرون ما तुसिर्रून, جو تم چھپاتے ہو जो तुम छुपाते हो, وما تعلنون वमा तुअलिनून, اور जो تم ظاہر کرتے ہو जो तुम ज़ाहिर करते हो। والذین يدعون من دون اللہ वल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिल्लाह, اور اللہ کے علاوہ جن کو وہ بلا پکارتے ہیں और अल्लाह के अलावा जिनको वो पुकारते हैं, لا يخلقون شیئا لا يخلقون شيئا, وہ تو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے वो तो कोई चीज पैदा नहीं कर सकते, وہم یخلقون वहुम युखलकून, اور حالانکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں और हालांकि वो खुद पैदा किए गए हैं। اموات अमवातुन, مردہ ہے मुर्दा है, غیر احیاء गैर अहया, زندہ نہیں ہے जिंदा नहीं है। وما یشعرون वमा यशउरून, اور انہیں تو اس بات کا بھی شعور نہیں और उन्हें तो इस बात का भी शऊर नहीं, ایان یبعثون अय्यान युबअसून, کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا कि उन्हें कब उठाया जाएगा।